خیال کے ساتھ دیکھنا کہ یہ میرے والدین کا دوست ہے، یہ میرے والد کا دوست ہے، اور یہ میری والدہ کی سہیلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں جو تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر بکری ذبح کرتے، گوشت آتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ گوشت لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر دیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی بیوی ہے، اس کی سہیلیاں ہیں، یا آپ کی بہن ہے، یا آپ کا بھائی ہے، اس کے دوست ہیں، یا آپ کا والد ہے، اس کے دوست ہیں، تو جو بھی دوست احباب ان کے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کیا جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور فرمایا فَيُطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ، اگر ایسا ہوگا تو تم نے قطع تعلق کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بجھا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ ایسا نہ کرے، انسان سے ایسا نہ ہو کہ اگر بندہ قطع رحمی کر دیتا ہے، تعلق کو ختم کر دیتا ہے، اس کا پھر الٹ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کے چہرے سے وہ نور ختم کر دے گا۔ اگر والدین کے اہل محبت کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے، یا ان کے ساتھ جو خوشگواری تعلق تھا وہ ناخوشگوار ہو گیا، تو اس سے بندے کا ایمان کا نقصان ہو جائے گا، اور روحانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے فَيُطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بجھا دے گا، چہرے کی تازگی ختم ہو جائے گی، چہرے کا نکھار ختم ہو جائے گا، اور زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی پر نور اور چہرے کا نکھار باقی رہے اور زندگی کا رنگ اچھے طریقے سے برقرار رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسخہ بتایا گیا۔ آپ نے والدین کے اہل محبت اور حضرات کے ساتھ آپ نے تعلقات بدستور قائم رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی بہاروں کو قائم رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیرے کے اندر، ایک جملے کے اندر والدین کی یہ عظمت اور شان بیان کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والد ہے وہ جنت کا سینٹر والا دروازہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو باپ ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دروازے سے آپ لوگوں کو کامیاب اور کامیابی سے سرفراز فرمائے گا، اور آپ اس دروازے کے مستحق ہوں گے۔ اگر تو چاہے اس دروازے کو خراب کر دیں، چاہے تو حفاظت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کر کے، اور جو والدین کی شان ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہوئے یہ دروازہ پا لے، یا اس کو محفوظ رکھ لے، اس دروازے کی حفاظت کر لے، اور چاہے اس کو خراب کر لے۔ خراب کس لیے ہوگا، کس طرح ہوگا کہ اپنے والدین کو ستائے گا، ان کا کہنا نہیں مانے گا، اور بیٹھتے اٹھتے وقت خیال نہیں کرے گا کہ والدین کو پاؤں ہو رہے ہیں، یا والدین کو پشت ہو رہی ہے، یا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، تو یہ دروازہ انسان کا خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی
سمیٹتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا، اس وقت میں اپنا سبق دھیان سے یاد نہیں کرتا تھا، تو میرا جو بڑا بھائی تھا وہ سبق یاد کر لیتا تھا اور میں توجہ نہیں کرتا تھا، نالائکی کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور میرے بڑے بھائی کو بلایا، جب بلایا اور بلا کے بڑے بھائی سے سوال کیا، اس نے سوال کا جواب دے دیا، اور جب مجھ سے سوال کیا تو میں خاموش ہو گیا، سوال کا جواب نہ دے سکا، تو میرے باپ نے مجھے جھڑکا اور فرمایا کہ تو صرف کبوتر ہی اڑاتا رہتا ہے، تیرا خیال اس طرف ہی ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بس یہ جملہ سننا تھا اور مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہو کہ میرے والد صاحب کا یہ جملہ مجھے کھا گیا۔ فرمایا کہ میں یہ جملہ سنتے ہی چل پڑا اور آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ 7 سال کے بعد میں آیا اور اپنا کامیاب وہ سفر طے کر کے تعلیم حاصل کر کے، اور حتیٰ کہ میری یہ ڈیوٹی ہوتی کہ میں استاد کے دروازے پر ہوتا، اگر کوئی شخص استاد صاحب کو ملنے کے لیے آتا تو میں آگے سے یہ کہتا کہ استاد صاحب مصروف ہیں، مطلب یہ کہ میری پڑھائی ضائع نہ ہو، استاد صاحب ان لوگوں کو وقت نہ دیں جو ان لوگوں کو وقت دینا ہے، اس سے مجھے سبق پڑھا دیں۔ اور فرماتے ہیں امام مالک کہ اتنا عرصہ کے اندر تقریباً 7-8 سال کے اندر میں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور والد کی ایک جھٹکی نے مجھے زمانے کے اندر سرخرو کیا۔ اس بات سے پتہ چلا کہ والدین کو اتنی زیادہ نرمی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے اور اچھی تربیت نہ ہو سکے۔ جہاں جھڑکنے کا موقع ہو، کوئی اچھی بات بتانے کا محل ہو، وہاں پہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ امام مالک کی وہ ذات ہے کہ آج امام مالک کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، آپ بہت بڑے امام ہیں فقہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی ہم نے سنا، یہ ایک ایسا طریقہ ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا کہ والدین کی قدر کی جائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کی ایسا طریقے سے تربیت کریں تاکہ اولاد کی تربیت ہوگی تو اولاد فرما بردار بنے گی، اور لوگ اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ کسی کا بیٹا، ماشاءاللہ یہ اس کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ یہ حافظ ہے، ماشاءاللہ یہ شیخ الحدیث ہے، یہ محدث ہے، یہ مفتی ہے۔ تو اگر کسی کا بیٹا اچھا پڑھا ہوا ہوگا، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اچھی تربیت کا مالک ہوگا، تو والدین کو بھی دعائیں ملیں گی، لوگ والدین کو بھی اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے۔ خدا نخواستہ اگر اولاد نافرمان ہو تو لوگ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا چور ہے، فلاں کا بیٹا بدماش ہے، فلاں کا بیٹا اس طرح کا ہے، فلاں کا بیٹا اس طرح کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔